هذا في الموارد وقارعة الطريق والذل. یہ آج کی حدیث ہے، حدیث نمبر 25 جو ہم نے کل پڑھی، اس میں دو کاموں کا ذکر ہے، لعنت والے دو کاموں کا ذکر جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں تین کا ذکر ہے، اس میں تین کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 25 ابو داؤد والی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو داؤد والی حدیث نمبر 26 یہ اور ہے، اس میں تین سبب کا ذکر ہے جن کی وجہ سے لعنت کا انسان سبب بنتا ہے، لوگ لعن طعن کرتے ہیں۔ پہلے ہم راویوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں اسحاق بن سوید الرملی، ان کا پورا نام اسحاق بن ابراہیم بن سوید ابو یعقوب ان کی کنیت ہے، ابو یعقوب ان کی کنیت ہے الرملی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ آپ 254 ہجری میں فوت ہوئے، 254 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دوسرے استاد ہیں عمر بن خطاب ابو حفص السجستانی، یہ سجستان کے تھے۔ عمر بن خطاب ابو حفص سجستانی، سجستان کے تھے۔ امام ابن حبان نے ان کے بارے میں کہا مستقیم الحدیث، کیا کہا؟ مستقیم الحدیث۔ آپ 264 ہجری میں فوت ہوئے، اور اس کی حدیث یعنی عمر بن خطاب کی حدیث اتم زیادہ مکمل ہے، زیادہ مکمل ہے اسحاق بن سوید کی حدیث سے۔ اگلے راوی ہیں سعید بن الحکم، سعید بن الحکم، ان کا نام سعید بن الحکم بن محمد المصری ہے۔ یہ بہت بڑے حافظ تھے، فقیہ تھے، الحافظ الفقیہ۔ امام عجلی اور امام ابو حاتم رازی نے ان کو ثقہ کہا ہے، الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا حجتن، یہ حجت ہیں۔ آپ 224 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی ہیں نافع بن یزید، مکمل نام نافع بن یزید الکلاعی المصری۔ ان کو احمد بن صالح نے ثقہ کہا ہے۔ امام ابو حاتم اور امام نسائی نے لا بأس بہ کہا ہے۔ آپ 168 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد والے راوی حیوہ بن شریح ہیں، شین پر پیش کرنی ہے۔ مکمل نام حیوہ بن شریح ابن صفوان التجیبی، ابو زرعہ المصری ہیں، ابو زرعہ المصری ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ابو زرعہ نام کے، ابو زرعہ کنیت کے کئی راوی ہیں، درجنوں راوی ہیں، ایک نے دو نے، درجنوں راوی ہیں۔ جو بڑے بڑے ائمہ محدثین ابو زرعہ کنیت کے گزرے، درجن سے تو وہ زیادہ ہیں، باقی دیگر روایت حدیث ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ اس پر پھر استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے اپنے مقالات میں جب امام دارقطنی رحمہ اللہ کے حالات لکھے ہیں، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بھی کچھ بات کی ہے، اس کے نام لکھے ہیں، ابو زرعہ نام کے فلاں فلاں محدث ہیں، بلکہ ایک عرب شیخ نے تو پورا رسالہ لکھا ہے ابو زرعہ کنیت کے، ماشاء اللہ۔ نام ہمیں نسبتیں یعنی نام کنیتیں ہمیں اچھے سے اچھے رکھنے چاہیے۔ دیکھیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ایک استاد کا نام ہے عمر بن الخطاب ابو حفص،
یہی نام تھا، یہی کنیت تھی ان کی، سیدنا و محبوبنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اچھے اچھے نام، اچھی کنیتیں رکھنی چاہیے۔ میں نے بھی اپنے ایک شاگرد کی کنیت ابو ذرا رکھی تھی۔ اللہ اکبر! وہ رشتہ دار تھے آپس میں، خالہ ماموں کے بیٹے تھے، دونوں ہی بڑے ذہین ذکین تھے، حافظ ثناء اللہ بیٹا اور حافظ وسیم سجاد بیٹا۔ کہ جب میں نے شروع میں تقریباً 2006 میں پہلے سال جب میں نے پڑھانا شروع کیا، اس سال یہ بچے میرے سامنے تھے، بڑے ذہین تھے۔ میں نے اپنی وہ ساری کلاس 2006 میں جن نے مجھ سے سب سے پہلے پڑھا، زمانہ تدریس، سب آج سے 19 سال پہلے تقریباً سب سے پہلے مجھ سے پڑھا، ان کی سب کی میں نے کنیتیں رکھی بڑی پیاری پیاری۔ مجھے یاد آ گئی بات، ایک کی کنیت رکھی تھی میں نے ابو ذرا، دوسرا جن کا ماموں کا بیٹا تھا اس کی رکھی تھی ابو حاتم، ایک بھائی ہمارے گاؤں سے تھے حافظ نعیم صاحب، بھائی نعیم صاحب، ان کی رکھی میں نے ابو ابانا۔ اس طرح دیگر ایک تھا بیٹا شکیل، اس کی رکھی تھی میں نے ابو عبد البر، ماشاء اللہ۔ یعنی یہ کنیتیں اچھی اچھی ہمیں رکھنی چاہیے، اچھی اچھی ہمیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال حیبہ بن شریح التجیبی ابو ذرا المصری، یہ زاہد تھے، عابد تھے، فقیہ تھے، ائمہ محدثین میں سے ایک ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن معین رحمہم اللہ دونوں نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ آپ 158 ہجری میں فوت ہوئے۔ توجہ کرنا، حیبہ بن شریح راوی ثقہ ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، واضح۔ ان کے استاد کا نام ہے ابو سعید الحمیاری، ابو سعید الحمیاری، یہ مجہول ہیں۔ ابو سعید الحمیاری یہ کیا ہیں؟ مجہول ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے۔ امام ذہبی صاحب نے میزان میں وضاحت کی ہے کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے، ہوا شامی مجہول، یہ شامی ہیں اور مجہول ہیں، یہ شامی ہیں، شام کے رہنے والے اور مجہول ہیں۔ اگر دوسری بات، یہ بذات خود مجہول بھی ہیں، وروایتہ معاذ بن جبل مرسلہ، اور ان کی روایت معاذ بن جبل سے یہ مرسل روایت ہے۔ ایک ہوتا ہے متصل، متصل معنی ملا ہوا، ایک ہوتا ہے مرسل، مرسل ملاقات ہوتی نہیں، یہ انقطاع ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، انقطاع ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آگے میں تفصیل کے ساتھ بیان بات کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو راوی تھے، کیا نام تھا؟ ابو سعید الحمیری، یہ بذات خود مجہول ہیں۔ اچھا، مجہول راوی سند میں آ جائے تو وہ سند کیا ہوتی ہے؟ ضعیف، کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ ہاں، اس کا کوئی تابع مل جائے، کسی جگہ کوئی تابع آ جائے، اس مجہول کی وضاحت آ جائے، کسی جگہ نام کی صراحت آ جائے تو وہ جو حالت ختم ہو جائے، ہے نا، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یا تابع نہیں ہے، کوئی شواہد آ جائیں، کوئی شاہد آ جائے، کوئی تابع آ جائے اور قرائن دلائل مل جائیں جس کی وجہ سے وہ روایت صحیح ہو رہی ہو، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی محدثین حکم لگاتے تھے، ساری چیز دیکھ کر محدثین حکم لگاتے تھے۔ حدیث واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الملائن الثلاثہ، تین ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، جن کی وجہ سے لعن طعن پھٹکار پہنچتی ہے۔
اللہ کی طرف سے بھی لوگوں کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی لوگوں کی طرف سے بھی۔ کل والے حدیث نمبر 25 کی کلاس میں ہم نے لعنت پر تفصیل بیان کی کہ بعض نے لعنت کو رحمت کے معنی میں لیا ہے، بعض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حلالہ کرنے والا کروانے والے پر جو لعنت پڑتی ہے، حلالہ پر کرنے والے پر لعنت پڑتی ہے وہ رحمت مراد ہے۔ انا للہ انا للہ۔ حلالہ زنا ہے، حلالہ کیا ہے؟ زنا ہے، بدکاری ہے، اسلام کے ساتھ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، وہ ہم نے کل تفصیل بیان کر دی ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ حدیث قضاء حاجت کچھ جگہوں پر منع کرنے پر یہ دلیل ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ ہم آگے بات کر رہے ہیں، آگے تفصیلی دراسہ ہم کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں 3 ایسی جگہوں کا ذکر ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں لوگوں نے بیٹھنا ہے، کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے شریعت نے ان 3 جگہوں پر قضاء حاجت کرنے سے منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ موارد کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ، لوگوں کے اترنے کی جگہ، وہاں لوگوں کا عام آنا جانا ہے، وہاں منع ہے۔ دوسرا قاریۃ طریق، عام گزرگاہ، عام رستہ، جہاں سے لوگ عام آتے جاتے ہیں وہاں بھی قضاء حاجت کرنا منع ہے۔ وذلی اور سائے میں، کل میں نے اس کی بھی تفصیل بیان کی تھی حدیث 25 کی شرح میں کہ سائے سے یہ نہیں مراد کہ سائے میں پیشاب کرنا منع ہے۔ بھائی باتھ روم کہاں؟ ہمارے گھروں میں سائے میں ہوتے ہیں، وہ سایہ مراد ہے جہاں لوگ آرام کرتے ہیں۔ سایہ کون سا مراد ہے؟ جہاں لوگ آرام کرتے ہوں، یہ سایہ مراد ہے، نہ کہ مطلق سایہ مراد ہے۔ سمجھا گیا آپ کو؟ اچھا، اسی طرح باغ ہے، بازار ہیں، جہاں لوگ عام آتے جاتے ہیں، گلیاں ہیں، چوک چراہے ہیں، گزرگاہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جگہیں، اور بھی جگہیں، سکول ہے، کلاس روم ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کیوں جی، یہ ساری جگہیں جہاں پر کلاس ہوتی ہیں، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی گفتگو کرتے ہیں، ڈیرا ڈنڈا ہے، ڈیرا وغیرہ ہے، گلیاں ہیں، ہر وہ جگہ جہاں گزرگاہ ہے، جہاں بیٹھنے کا لوگ بیٹھتے ہیں، ان میں پیشاب کرنا منع ہے۔ واضح؟ واضح؟ اچھا، حکم شیخ البانی صاحب نے کہا حسن، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، ایک شاہد کی بنیاد پر، ایک شاہد کی بنیاد پر حسن کہا ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کئی کتابوں میں حسن کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے خلاصۃ الاحکام حدیث نمبر 360، خلاصۃ الاحکام امام نووی کی کتاب ہے، بلوغ المرام کے انداز پر۔ امام نووی صاحب پہلے تھے، ابن حجر صاحب بعد کے تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے بلوغ المرام ایک مختصر کتاب ہے احکام کی حدیث پر، تو ابن حجر سے کئی سو یعنی 150-200 سال پہلے امام نووی گزرے ہیں، انہوں نے خلاصۃ الاحکام نامی بڑی پیاری کتاب لکھی، اس میں کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب ہم آتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی مفصل تحقیق کی طرف، توجہ کرنا۔ صحیح ابو داؤد الام
میں اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہے۔ شروع میں لکھا شیخ صاحب نے قلت اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، انقطاع کی وجہ سے، انقطاع ضد ہے اتصال کی۔ تو صحیح حدیث کی شرط کیا ہے؟ پہلی سند متصل ہو، سند متصل ہو، سند متصل ہے تو حدیث صحیح ہے، دیگر شرطیں پائی جائیں ساتھ، منقطع ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ للانقطاع بین معاذ بن جبل و بین الحمیری، ابو سعید الحمیری اور سیدنا معاذ بن جبل کے درمیان انقطاع ہے، واضح؟ اچھا، وَعَلَّهُ الْمُصَنِّفُ وغیرہ، مصنف سے مراد ابو داود رحمہ اللہ نے بذات خود اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، اور حمیری کی جہالت کی وجہ سے اس حدیث کو علامہ منذری اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، واضح؟ علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 میں ابو داود رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، وہ مرسل، یہ مرسل ہے، یہ حدیث ابو داود نے خود کہا ہے، یعنی ان ابا سعید لم یدرک معاذن، بے شک ابو سعید حمیری نے معاذ کو پایا نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی حوالہ تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے، تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے۔ تہذیب التہذیب میں بھی ابن حجر صاحب نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث متصل نہیں ہے۔ جو ہم نے کہا تھا کہ اس میں ابو سعید حمیری راوی مجہول ہے، یہ ابو الحسن القطان، امام ابو الحسن القطان نے بھی کہا ہے کہ ابو سعید ھذا شامی مجہول الحال، یہ مجہول الحال ہے، کوئی ایسا پتہ نہیں ہے۔ ذہبی صاحب کا قول پیچھے گزر چکا ہے، ابن حجر صاحب نے بھی کہا مجہول ہے۔ اگلی بات، یہ حدیث ابو داود کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، صحیح الاسناد۔ اسی طرح امام ابن السکن نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ابن السکن نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر صاحب نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 میں کہا فیہ نظر، اس میں نظر ہے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابو سعید نے معاذ سے نہیں سنا، اور یہ حدیث اس سند کے علاوہ پہچانی بھی نہیں گئی، یہ ابن قطان نے کہا ہے۔ امام نووی نے المجموع میں جلد 2 صفحہ 86 میں کہا اسناد جید، اس کی سند جید ہے، غیر جید۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں امام نووی کا اس حدیث کو جید کہنا یہ جید نہیں ہے، غیر جید ہے، سمجھا گی؟ اس کے بعد شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے، اس حدیث کا ایک شاہد ہے، وللحدیث شاہد من حدیث ابن عباس مرفوعا بلفظ مل ملائن یا رسول اللہ قال ان یقعد احدکم فی ظل یستظل فیہ، ایسے سائے میں بیٹھنے سے منع کیا نبی پاک علیہ السلام نے جس سے سایہ حاصل کیا جائے، آرام کے لیے، سکون کے لیے لوگ وہاں بیٹھیں، یا وہ عام رستہ ہو یا پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہو، موارد اسے کہتے ہیں نا گھاٹ کو، پانی جمع ہونے کی جگہ اسے کہتے ہیں موارد، وہاں لوگوں کا عام آنا جانا ہوتا ہے، کوئی پانی لینے آ رہا ہے، کوئی غسل کرنے آ رہا ہے نا، کوئی جانوروں کو پلانے آ رہا ہے، یہ شاہد ہے، یہ شاہد مسند احمد میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 ہے۔ آگے شیخ البانی صاحب نے اس کی سند ذکر کی ہے، قال حدثنا عتاب بن زیاد
امام محمد فرماتے ہیں قال حدثنا عتاب بن زیاد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابن لهيعة قال آگے ابن حبیرہ قال اخبرنی من سمع ابن عباس. یہ ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں ھذا اسناد رجالہ کلھم ثقات غیر الرجل الذی لم یسمى. ایک راوی کا جس کا نام نہیں لیا گیا وہ مجہول ہے، مبہم ہے، باقی سارے ثقہ ہیں، باقی سارے راوی ثقہ ہیں. حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں کہا جلد 1 صفحہ نمبر 102 ہے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا کہا وفیہما ضعف، ان دونوں میں ضعف ہے، ان دونوں میں ضعف ہے. پھر اس کا سبب بیان کیا اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں، کہا ایک تو سبب ہے ابن لہیہ اور دوسرا راوی جو ابن عباس سے بیان کر رہا ہے وہ مبہم ہے. وہ کیا ہے؟ مبہم ہے، وہ مبہم ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے علامہ ہاشمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں، جلد 1 صفحہ نمبر 204 ہے. شیخ البانی صاحب یہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وفیہ نظر، اس میں نظر ہے. فإن ابن لهيعة صحیح الحدیث اذا روى عنه عبد الله بن مبارک وغیرہ من العبادلہ. ابن لہیہ کی حدیث اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اسے بیان کرنے والے عبداللہ بن مبارک وغیرہ ہوں یا دیگر جو عبداللہ نامی راوی ہیں وہ بیان کر رہے ہوں، اس وقت روایت صحیح ہوتی ہے. کما قال عبد الغنی الازدی، جیسا کہ عبد الغنی ازدی وغیرہ نے کہا. اللہ اکبر. اور حافظ ابن حجر نے بذات خود ان کے ترجمہ میں تقریب میں کہا ہے وروایت ابن المبارک وابن وہب عنہ عادل من غیرہما. ابن لہیہ سے جب عبداللہ بن مبارک بیان کریں اور عبداللہ بن وہب بیان کریں ابن لہیہ سے تو ان کی روایت زیادہ بہتر ہوتی ہے. ان کی روایت یعنی ابن مبارک کی روایت، ابن وہب کی روایت اس سے عادل من غیرہما، ان کے علاوہ سے زیادہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے، یعنی زیادہ صحیح ہوتی ہے. اچھا، شیخ البانی صاحب نے یہ قاعدہ بیان کر کے اس کو کہتے ہیں اختلاط. مسئلہ اختلاط میں بھی قواعد ہیں. یہ نہیں جس کا حافظہ خراب ہو جائے تو اس کی روایتیں چھٹی کرا دو، ضعیف کہہ دو، اور نہیں، اختلاط سے پہلے بیان کرنے والوں کی صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، بعد میں بیان کرنے والوں کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں. جب محدثین نے وضاحت کر دی ہے کہ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن وہب وغیرہ جب ابن لہیہ سے بیان کرتے ہیں تو ان کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ من روایت ابن المبارک، یہ حدیث ابن مبارک کی ہے جو ابن لہیہ سے بیان کر رہے ہیں. سمجھا گیا آپ کو؟ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ حدیث کی علت ایک رہ گی باقی، وہ ہے تابعی کی جہالت. کیا ہے؟ تابعی کی جہالت. اس کے مبہم ہے، پتہ نہیں ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے حالات کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بلولا ذالک، اگر یہ بات نہ ہوتی لا اورت الحدیث بسبب شاہدہ ھذا فی صحیح المصنف، اگر یہ تابعی کی جہالت نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو اس کے شاہد کی وجہ سے صحیح ابو داؤد میں ذکر کرتا. کہاں ذکر کرتا؟ صحیح ابو داؤد ذکر کرتا. آگے دیکھنا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے موارد کے ذکر کے علاوہ.
وہ حدیث نمبر 25 ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی. آپ دیکھیں صحیح ابو داؤد عالم میں حدیث نمبر 20. جو ہماری ترتیب ہے ہمارے سامنے نسخہ ہے دارالسلام وغیرہ کے، تو ان میں یہ حدیث نمبر 25 ہے. واضح؟ 25 ابو داؤد کی حدیث نمبر، یہ صحیح مسلم والی حدیث ہے. صحیح مسلم والی حدیث ہے. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں ثم بدالی، پھر میرے لیے یہ واضح ہو گیا، میرے لیے واضح ہو گیا اس حدیث کو نقل کرنا صحیح ابو داؤد کی طرف. کیوں لشواہد اخرى اورتها فی تخریج منار السبیل، مجھے اور بھی کئی شواہد مل گئے جس وجہ سے میں نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد میں نقل کیا ہے. وہ شواہد کہاں ہیں؟ منار السبیل کی تخریج ارواء الغلیل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 ہے. جہاں تک شیخ البانی صاحب کی بات ختم ہوئی. خلاصہ کیا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں پہلے یہ حدیث ضعیف تھی، تو بعد میں اس کو ضعیف ابو داؤد میں نقل کیا، لیکن تخریج کرتے کرتے ان کو اور شواہد مل گیا. ان شواہد کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. پھر اس کتاب کو شائع کرنے والوں نے اس حدیث کو ضعیف ابو داؤد سے نکال کر صحیح ابو داؤد میں داخل کیا. واضح؟ اور یہی راجح ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث یعنی حسن درجہ کی ہے، یعنی حسن درجہ کی ہے. اچھا، اس حدیث سے ہمیں مسئلے کیا ثابت ہوئے یہ لکھ لیں. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 328 ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 328 ہے. گھاٹ سے مراد دریا، نہر وغیرہ کا کنارہ ہے. دریا، نہر یا تالاب کا کنارہ ہے جہاں سے لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں یا دوسرے مقاصد کے لیے عام لوگوں کی وہاں آمد و رفت ہوتی ہے. ہاں، یعنی یہ موارد، یہ عام رستہ بھی اسی میں آتا ہے. موارد ہوتی وہ ہے جہاں آنا جانا ہوگا تب بھی موارد ہے نا، رستہ نہ تو پھر ہم، یعنی موارد یہ عام رستہ کے تحت بھی آتی ہے. عام طریقہ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں پانی لینے اپنے دیگر کاموں کے لیے. سائے سے مراد وہ سایہ ہے جہاں گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے لوگ سکون کے لیے ٹھہرتے ہوں، آرام کرنے ٹھہرتے ہوں. اچھا، اگر کوئی درخت ایسی جگہ اگا ہوا ہو جہاں عام لوگوں کے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیہاتوں میں فصلوں کے اندر درخت ہیں، بیابان جنگل ہے دور، وہاں لوگ نہیں جاتے، نہ وہاں لوگ جا کر سوتے ہیں. جا کر سوتے ہیں وہاں کے لوگ نہیں. جن درختوں سے ہم فائدہ لیتے ہیں وہ معروف ہوتے ہیں. وہ جو رستوں کے دائیں بائیں ہوتے ہیں جہاں جگہ صاف ہوتی ہے، پتہ ہے وہاں لوگوں نے بیٹھنا ہے، اڈا وغیرہ ہے، چوک ہے، عام رستہ ہے، وہ مراد ہوتے، وہ مراد ہے. یہ نہیں جو دور دراز کہیں درخت ہے وہاں کوئی بھی بیٹھتا نہیں، نہ کوئی ممکن ہے بیٹھے یہاں. اچھا، جہاں آنے جانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اس کے سائے میں قضاء حاجت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وضاحت ابو داؤد کی ہی 339 اور 338 نمبر حدیث میں آگے آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. راستے سے مراد یہ ہے کہ عین راستے میں قضاء حاجت نہ کی جائے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. ہاں، راستے سے ہٹ کر دائیں طرف بائیں طرف، راستے سے ہٹ کر جہاں سے لوگ نہیں گزرتے وہاں پر بول و براز جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ اسی کے ساتھ ہماری آج کی حدیث مکمل ہوئی. خلاصہ کلام کیا ہے کہ جب بھی ہم نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے اس کے طوابق تلاش کرنے ہیں، شواہد تلاش کرنے ہیں، جلد بازی نہیں کرنی،
سارا کچھ اکٹھا کرنے کے بعد حکم لگانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو حدیث نمبر 26 یہ صحیح ہے شواہد کی وجہ سے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔